السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، وفی روایت واحب الی اللہ من مؤمن الضعیف، او کما قال۔ وقال تعالی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و موقر علماء ذی وقار و ذی احتشام، اور خصوص بالخصوص تمام علماء کے سرخیل، پیکر عجز و انکسار، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا عبد الجلیل رضوی قادری دامت برکاتہم القدسیہ، اور آج کی اس بزم کے میزبان اور روح رواں پیکر عجز و اخلاص حضرت علامہ مولانا محمد ناصر علی قادری رضوی زید مجدہ و شرفہ۔ جیسا کہ میری چونکہ ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ میں نے کشف المحجوب کا درس دینا ہے، تو تقریر تو آپ نے سن لی ہے، اتنے علماء کے سامنے تقریر تو ہو نہیں سکتی، سبق سنایا جا سکتا ہے، تو ہم تھوڑا سا سبق میں سناتا ہوں، آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسے سن لیں گے، اور علماء جہاں ضرورت ہوگی وہاں میری تصحیح کر دیں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کا جو تعارف ہے وہ، اور کشف المحجوب شریف کا اپنا تعارف، اس پر اسپرچولیزم کے جو ایکسپرٹیز ہیں، سب سے پہلی کتاب جو تصوف پہ لکھی گئی، جو پیٹنٹ سورس ہے، اس کا بنیادی ماخذ ہے، وہ الرایہ ہے، اور یہ شیخ حارث محاسبی کی کتاب ہے۔ میں نے یہ نسخہ بڑی مشکل سے کسی جگہ سے الحمدللہ میں نے حاصل کیا، پھر اس کے بعد سلسلہ جنیدیہ کے جو سارے طرق ہیں اس کا ماخذ بھی یہی کتاب ہے۔ اس کے بعد تصوف کا پیٹنٹ سورس وہ کشف المحجوب شریف ہے۔ پھر اس کشف المحجوب سے سلسلہ آگے چلتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تسلسل کے ساتھ رسالہ قشیریہ ہے، جو کہ داتا صاحب اور امام قشیری یہ ہم عصر بھی ہیں۔ پھر ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کے احیاء العلوم امام غزالی علیہ رحمہ نے، پھر یہ ساری کتابیں سامنے رکھ کے ہمارے سامنے جو شخصیت آئی وہ ابن عربی کی ہے۔ آپ پہلے والے ساری کتابوں کو دیکھتے ہیں اور ابن عربی کو دیکھتے ہیں تو دونوں میں بنیادی فرق یہ نظر آتا ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر قال بہت زیادہ ہے، الفاظ، ورڈنگ، اس کے اندر ایموشنل انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اور جو ابن عربی کی بات ہے تو ابن عربی جو ہیں وہ حال کی بات کرتے ہیں، یعنی اگر سائنس کی زبان میں بات کریں تو ایک ہوتی ہے فزکس اور ایک ہے میٹا فزکس۔ تھوڑی سی ابتدا میں آپ کو ذرا مشکل ہوگی لیکن میں اس کو آسان کر دوں گا۔ تو یہ جو قال اور حال ہے، قال کا مطلب ہے الفاظ۔ تصوف بعض نے کہا 3 چیزوں پہ کھڑا ہے اور بعض نے کہا 4 پہ کھڑا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ 3 پہ کھڑا ہے، داتا صاحب بھی انہی میں سے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا قال ہے، دوسرا حال ہے، اور تیسرا عمل ہے۔ کہ ایک صوفی سب سے پہلے دین سیکھتا ہے، پھر دین سیکھنے کے بعد اس کو اپنی ذات کے اوپر جاری کرتا ہے، طاری کرتا ہے، حال اسے کہتے ہیں۔
اس کا امپلیمنٹ سب سے پہلے وہ اپنی ذات پہ کرتا ہے، پھر اگلا مرحلہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ماڈل بنتا ہے، عمل پیش کرتا ہے۔ تو ایک صوفی کی ذات ان 3 زاویوں کے گرد گھومتی ہے، کبھی وہ قال میں فائق ہوتا ہے، کبھی حال باڈی لینگویج، اور کبھی حال سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کا نمونہ اور پیکر نظر آتا ہے۔ صوفی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کٹی ہوئی امت کا رشتہ اپنے نبی سے جوڑتا ہے۔ آپ ان ادوار کا مطالعہ کریں، شیخ حارث محاسبی کو دیکھیں، امام کشیری کو دیکھتے ہیں، رسالہ کشیریہ کو، لطائف المنن، وہ جو بعد میں وہ ذیلی کتابیں ہیں، اصل میں جو پیٹنٹ سورس ہیں وہ یہی ہیں۔ کشف المحجوب شریف ہے، رسالہ کشاریہ ہے، احیاء العلوم ہے۔ تو قال میں یہ سارے احباب، ابن عربی کہتے ہیں کہ قال میں نے ساری کتابیں ان سے کچھ نہ کچھ لیا، لیکن حال میں جو کچھ میں نے لیا وہ کشف المحجوب سے لیا۔ حال میں کشف المحجوب سے لینے کا کیا مطلب؟ یہ ابن عربی خود کہتے ہیں کہ میں امام غزالی علیہ الرحمہ کو پڑھتا ہوں، تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر دنیا سے سارے علوم مٹ بھی جائیں تو صرف یہ ایک کتاب باقی رہ جائے تو میں سارے علوم کو اس کے سائے میں زندہ کر سکتا ہوں۔ احیاء العلوم اتنا۔ تو احیاء العلوم کشف المحجوب شریف کی اگر آپ درسیات پڑھنے والے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ شرح کیا ہوتی ہے، اگر آپ کشف المحجوب شریف کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ احیاء العلوم کو مطالعہ کریں، تو آپ بڑے عجیب انداز میں حیران رہیں گے کہ یہ کیسے ان کی مناسبت اور کیسے اس کی تشریح و توضیح امام غزالی علیہ الرحمہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو جامعہ نظامیہ سلطان ملک توسی کے زیر نگرین جو جامعہ چلتا تھا، اس میں بیٹھ کے باقاعدہ اس کا مطالعہ کیا کشف المحجوب شریف کا۔ وہاں کے جو آپ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس سوال کا جواب دیا۔ یہ میری تمہید ساری بنانے کا مقصد یہ تھا اس جواب کو اتھینٹک کرنا کہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بہت سارے لوگ اس بات ڈاؤٹ کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کشف المحجوب پتہ نہیں داتا صاحب دی کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے، تو انہوں ہے کیا جائے تو چوک کے کھول کے ویکھ، کتاب آپ دسے گی یہ داتا صاحب دی کتاب ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا داتا صاحب کا کیا تعارف ہے، کشف المحجوب کا کیا تعارف ہے؟ انہوں نے کہا داتا صاحب کا تعارف کشف المحجوب ہے اور کشف المحجوب کا تعارف داتا صاحب ہے۔ یہ سادہ سی بات انہوں نے کر دی۔ اب اس پر اس وقت ابو سعید حجویری، یہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے چونکہ شاگرد ہیں، تو اس دور میں 2 پرابلمز تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی مینیفیسٹیشن کیسے ہو سکتی ہے، مطلب اس کی جو اس کو اپنے اوپر طاری کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ داتا صاحب کا پہ اس دور کے جو ملحد قسم کے لوگ تھے ان کا اعتراض تھا۔ دوسرا کہ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ محبت الہی کی معرفت میں جو رکاوٹ بننے والی ریشنل اور فزیکل ایولز ہیں، جو زہر آلود چیزیں ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو ان 2 سوالوں کے جواب میں چونکہ ابھی تک یہ عقدے نہیں کھلے تھے تو داتا صاحب علیہ رحمہ نے پھر وہ عقدے کھولے، تو کھولنے کو کہتے ہیں کشف، چھپے ہوئے تھے محجوب، تو اس کا نام ہی آپ نے کشف المحجوب شریف رکھ دیا۔ تو یہ 2 سوالوں کا پورا جواب ہے کشف المحجوب شریف۔ ہم جو درس لے رہے ہیں آج، میں سبق سنا رہا ہوں، وہ ہے الکلام فی تفضیل الانبیاء والاولیاء علی الملائکہ۔ اس کی عبارت ہم پڑھتے ہیں اور اسی پر تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں۔ دادا صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں بدعاں کے اتفاق اہل سنت و جماعت و جمہور مشائخ طریقت انبیاء و آن کے محفوظند از اولیاء فاضل ترند از فرشتگاں، بخلاف معتزلہ کہ ایشاں ملائکہ را فاضل تر از انبیاء گویند۔ یہ باب کی ابتدا دادا صاحب علیہ رحمہ نے فرمائی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، آپ فرماتے ہیں تم جان لو کہ اہل سنت کا اور جمہور مشائخ طریقت کا اس پر اتفاق ہے۔ پہلی بات داتا صاحب علیہ رحمہ نے یہ بتا دی کہ یہ جو بعد میں کسی دور میں بھی لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے،
یہ بات غلط ہے. شریعت طریقت سے جدا نہیں ہے اور طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے. طریقت والے شریعت سے جدا نہیں ہے, شریعت والے طریقت سے جدا نہیں ہے. دوسرا یہ پہلو ذکر کیا کہ یہاں شریعت کو طریقت پر مقدم کیا. اہل سنت و جماعت کی جب بات کی ابتدائیہ باندھا, تو ابتدائیہ باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ بات یہاں ہو رہی ہے شریعت کی, تو صاحبان شریعت کو مقدم کیا جانا چاہیے. آپ نے ان کو مقدم رکھا اور بعد میں کہا وہ جمہور مشائخ طریقت, کہ طریقت کے سارے مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء اور اولیاء یہ فرشتوں سے افضل ہیں. پھر اگلی بات کی, فرمایا معتزلہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, کہ معتزلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں. اگرچہ بعض کا قول ہے کہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں. اب یہ عبارت نقل کرنے کے بعد آج کے جو درس, جو چیزیں میں آپ کی طرف کنوے کرنا چاہتا ہوں, ان میں سب سے پہلی بات کہ طریقت اور شریعت آپس میں جدا نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ فارسی میں جو سب سے پہلے میں نے لفظ بولا وہ ہے اہل سنت و جماعت. داتا صاحب علیہ رحمہ نے یہاں پہچان کروائی کہ بھائی اگر کسی مسئلے میں تم موقف دیکھنا چاہتے ہو تو موقف اسی کو اپنانا ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ بتائی کہ سنیاں نو مبارک ہوئے, اونا دا مذہب کتے انڈیا چو نہیں بنیا, کسی انگریز نے نہیں بنایا, اے دی گواہی داتا صاحب 980 سال پہلے دیتی ہوئی ہے. اور تیسری بات کہ داتا صاحب علیہ رحمہ, یہ کوئی بھی شارع جو ہوتا ہے یا کوئی بھی مبین ہوتا ہے یا محقق ہوتا ہے, ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں. یا تو وہ دلائل کو آخر میں ذکر کرتے ہیں, موقف پہلے ذکر کرتے ہیں, یا موقف پہلے بعد میں ذکر کرتے ہیں اور دلائل کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں, ترجیح پھر بعد میں دیتے ہیں. تو داتا صاحب علیہ رحمہ نے اہل سنت و جماعت کو مقدم کر کے یہ بتا دیا کہ میں بھی اہل سنت و جماعت ہی ہوں. چوتھی بات یہ پتہ چلی, یہ کمپنی کہاں سے آ گئی ہے جو آج کہتی ہیں. انہوں نے پوچھا جی ہاں بھی تو کی شے ہے, کہنا میں تو کوئی شے نہیں ہے, میں تو مسلمان ہوں. تو داتا صاحب تو وڈا مسلمان ہے, یہ بتا تیرا کنیکشن کس کے ساتھ ہے. داتا صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا جس کا کنیکشن اہل سنت کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے مشرب پہ ہوگا, وہی مسلمان حقیقی ہوگا کہ جو اہل سنت ہوگا. اور پھر پانچویں بات, یہاں داتا صاحب علیہ رحمہ نے آسان انداز میں یہ سمجھا دی کہ حق کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اہل سنت کس طرف کھڑے ہیں اس طرف کھڑے ہو جاؤ. یعنی آپ اتنے لوگ, آپ دیکھتے ہیں فتنوں کا دور ہے, فتنے دڑا دڑ فتنوں پہ فتنے, فتنوں پہ فتنے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, سادہ سی بات ہے جی وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے, اس کے پاس بھی دلائل ہیں, اس کے پاس بھی دلائل ہیں. آپ دیکھیں کہ اہل سنت کدھر کھڑے ہیں, بس ادھر کھڑے ہو جائیں. پھر اگلی بات کہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء اہل سنت کی رہنمائی بھی ضروری ہے اور صاحبان طریقت کی رہنمائی بھی ضروری ہے. نہ عالم کا انکار کیا جا سکتا ہے, نہ شیخ کا انکار کیا جا سکتا ہے. آج لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ اس وقت آپ نے دیکھا بد اخلاقی عروج پر ہے, بد امنی نے بھی جڑیں پکڑ لی ہیں, اور کچھ لوگ وہ اس مخمصے میں مبتلا ہیں, وہ کہتے ہیں پیر دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. بھائی داتا صاحب نو 980 سال پہلے لوڑ سی, تینوں لوڑ کیوں نہیں؟ تو زیادہ صاف ہو گیا ان سے. پھر داتا صاحب علیہ رحمہ نے یہ بھی بیان فرما دیا اس پہلو میں, ضمناً یہ ذکر کر دیا کہ فرمایا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے اہل سنت کا موقف لو. یہ بڑی بڑی بات ہے. آپ مجدد الفسانی کو پڑھیے, آپ حضرت اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا تھا, اعلیٰ حضرت کو پڑھیے, آپ حیران رہ جائیں گے. مجدد الفسانی نے بھی اور اعلیٰ حضرت نے پہلے اپنا موقف بیان کیا, پھر دلائل کے انبار لگا دیے. آپ مکتوبات جتنے بھی ہیں اٹھائیے, اعلیٰ حضرت کے رسائل اٹھائیے. داتا صاحب کا بھی منہج یہی ہے, آپ فرماتے پہلے اہل سنت کا موقف نکالو, اپنا درجہ دیکھو لیول کیا ہے. اگر آپ عام لوگ ہیں اور ہم طالب علم ہیں, یہ علماء ہیں, اپنی اپنی کیٹیگری کے مطابق علماء, آپ لوگ کیا دیکھیں گے؟
آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ جناب اہل سنت کا یہ موقف ہے، بس ہمارا بھی یہ موقف ہے، بس وہ بابا جی فرماندے سن یہ فتنیاں دا دور ہے، کان بھی بند کر لو تے اکھاں بھی اپنیاں دے پیچھے، دوسریاں دے پیچھے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں بالکل بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ہمارے موقر مہمان حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو میں مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ میں مزید کوئی جسارت کروں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ دادا صاحب علیہ رحمٰ نے پہلی بات یہ سمجھائی کہ میں بھی اہل سنت و جماعت ہوں، آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ بھی اہل سنت و جماعت ہیں۔ آپ کا مشرب وہی ہے جو دادا صاحب علیہ رحمٰ کا مشرب ہے۔ دوسری یہ بات سمجھائی کہ علماء اہل سنت کا پہلے موقف لو، پھر اس کے بعد دلائل کی طرف جاؤ۔ اور تیسری حضرت دادا صاحب علیہ رحمٰ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ ہر دور کے فتنوں کو پہچانو۔ یہاں جو مقابل فتنہ تھا وہ فتنہ معتزلہ تھا۔ اب معتزلی ان کی شیپس بدلتی ہیں، ان کی ابتدا حضرت امام حسن بصری کے دور سے ہوئی، واصل بن عطا ان کا سرخیل بنا، اور جب وہ جدا ہوا اسی سے آپ نے اس کے لیے فرمایا اعتزل عنا، یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، اسی سے یہ معتزلی پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے اصول خمسہ وضع کیے۔ آپ حیران رہے کہ یہ کام ایک خشک طریقت والا بندہ نہیں کر سکتا، تر عالم کر سکتا ہے۔ حضرت دادا صاحب علیہ رحمٰ نے اس دور کے جو معتزلی تھے ان فتنوں کو پہچانا۔ مجھے آپ کو یہ پیغام ملا، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر، فتنوں کو پہچانو، ان سے بے خبر نہ رہو، باخبر رہو، پھر اپنے اپنے لیول، سٹینڈرڈ، اپنے اپنے کرائٹیریا کے مطابق ان کا محاسبہ محاکمہ کرو۔ اگر آپ عام ہو تو آپ اہل سنت کا موقف لے کے ایسے علماء کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر آپ طالب علم ہو تو آپ ریسرچ کرو، اور اگر آپ علماء ہیں تو اپنے موقف کی تائید کے اندر جو دلائل ہیں ان کے رسوخ کو کسی نہ کسی صورت میں پہلے سے بہتر انداز میں پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس کشف المحجوب کے اس فیضان کو آخری دم تک میرے اور آپ کے سینوں میں اجاگر رکھے، اور اہل سنت پہ ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔